قبروں کو عبادت کی جگہ نہ بنانا۔ تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں مسجد نبوی میں تو وہ تو مسجد بھی ہے اور وہاں پہ یہ تو کیونکہ مسجد پہلے چھوٹی تھی، مسجد علیحدہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ان کو دفن کیا تھا نا، تو اس وجہ سے وہ جب مسجد ایکسپینڈ کرنے کا وقت آیا تھا، ایسا ایسا مسجد بڑی ہوتی گئی تو اس سائڈ پہ وہ چیز جو ہے وہ مسجد کے اندر آ گئی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ بار بار یہ فرمایا کہ میری قبر کو جشن منانے کی جگہ نہ بنانا۔ دوسرا کیا تھا؟ تو اچھا اگر جشن منانے کی جگہ وہاں نہیں بنانی تو کیا دوسروں کی قبروں کو جشن منانے کی جگہ بنا سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں ذرا کہ کیسے ہوتا ہے کہ جی عرس ہو رہا ہے اور پھر ڈھول ہوتے ہیں، پھر دمال ہوتی ہے، پھر وہ اب تو کیونکہ میڈیا اتنا بڑا ہو گیا نا کہ پکچرز پوری ویڈیوز آ جاتی ہے اور دیکھ کے ہی بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ ہائے یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شرمندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آج کی نسل کیونکہ بچے بڑے تیز ہیں اس معاملے میں، وہ فوراً کویسچن پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ تو یہ بتاتے تھے، آپ تو کہتے ہیں کہ فلاں مذہب میں ایسے ہوتا ہے تو یہ مذہب ان کے رسم و رواج جو ہوتے ہیں، تو اب یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو بندہ شرمندہ ہی ہوا جاتا ہے۔ اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ وہ کیسے فرمایا تھا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد میں تھے نا، وہ نماز جو فرض نماز پڑھتے تھے، سنت و نوافل جو ہے وہ گھر میں پڑھتے تھے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو، جس گھروں میں دیکھیں نماز نہیں پڑھی جاتی نا، وہ قبرستان ہوتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، اور جہاں کہیں بھی تم ہو مجھ پر درود پڑھتے رہنا، جہاں کہیں بھی تم ہو مجھ پہ درود پڑھتے رہنا، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اب یہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ سکتے تھے نا کہ مجھ پہ درود پڑھتے رہنا، میں ادھر آ جاؤں گا، میں ادھر حاضر ہوں گا، میں خود تمہارا درود سنوں گا، ایسا تو نہیں کہا نا، پہنچتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ فرشتے صرف اس لیے رکھے ہیں کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا تو وہ ہمارا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں اور رسول اللہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو دیکھیے پھر ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا ہم تسبیح پکڑیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو آپ نے بھی دیکھا جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ٹی وی لگا ہوتا ہے، سامنے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ وہ تسبیح پڑھتے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا ایک ایک درود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے؟ پورے دل کی حضوری کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پورے اس یقین کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے رہے ہیں۔ بہت پیاری حدیث ہوتی ہیں۔ ہم اصل میں کوئی چیزیں میں کسی کو وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہی بات اللہم ارنی حق کا حقاً وارزقنا اتباعہ، یا اللہ مجھے بھی حق دکھا دے اور جو غلط چیز ہے وہ بھی دکھا دے تاکہ میں اسے اجتناب کر سکوں۔ دوسروں کے لیے بھی یہ مانگا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی وہ راستہ دکھا دے جو حق و سچ کا راستہ ہے، کیونکہ جو بھی ایسا کام کرتا ہے نا وہ کرتا محبت میں ہے۔ محبت میں ہمیں پتہ ہے عادت ہو گئی ہوئی ہے، ہم انسان ہیں نا، ہم کبھی وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حق کبھی خامند کو دے دیتے ہیں، کبھی ماں باپ کو دے دیتے ہیں، کبھی اولاد کو دے دیتے ہیں۔ ہمیں عادت ہے کہ محبت کو بند نہیں باندھتے ہیں۔ محبت وہ کہتے ہیں نا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رشتے سے زیادہ محبت نہ کرو، تو وہ ہماری سمجھ سے بعض چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ہمیں عادت پڑ جاتی ہے کہ ہم چھلانگ لگا کے نا اپنی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، اور محبت میں ہم سوچتے ہیں تو کیا ہم کیا غلط کر رہے ہیں۔ تو ایسا ہی یہ تھاٹ جب آتی ہے نا پھر بندہ بڑا تو پچھلی قوموں کے قصے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائے تھے، جو قرآن میں تھے، وہ اسی طرح سے تھا، وہ غلوب ہی تھا، وہ کبھی محبت میں غلوب تھا، کبھی جیسے وہ بت بناتے تھے تو وہ اپنے جو ان کے بزرگ تھے نا، بزرگوں نے تو نہیں کہا تھا ان کو، اس کے بعد ان کی محبت میں ہی انہوں نے بنائے تھے اور ان کے پاس بیٹھ کے دعائیں کرتے تھے اور ان سے وہ منتیں مانگتے تھے۔ اور آج
कल आप देख लीजिए हमारे कल्चर में क्या होता है, नॉट एवरीवन, लेकिन आप ज़्यादातर आप देखें, और फिर अगर आप उनको कुछ समझाएँगे तो गला काटने तक आ जाएँगे कि कैसे तुमने मुझे इतनी बड़ी बात कह दी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सबको तौफ़ीक अता करे कि हम जिस जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जिस चीज़ को रखने की कहा है, हम वहाँ पे रख सकें इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब दूसरी बात कि आपने कभी ये सोचा है कि फ़रिश्ते मेरे ऊपर, आपके ऊपर दुरूद भेजते हैं? अपने अपने नाम के साथ ज़रा सोचें, इतनी बड़ी बात लगती है कि क्या फ़रिश्ते मेरे ऊपर दुरूद भेजेंगे? कैसे? क्योंकि हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं तो इतनी बिग डील होती है कि हम बैठे और रसूलुल्लाह पे दुरूद भेज रहे हैं, पेश किया जा रहा है, और इतनी खुशी होती है जिसकी कोई हद नहीं। और स्पेशली जब हम नमाज में जो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, तो अगर वो वाला दुरूद हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो वो तो 100 टाइम भी पढ़ ले तो इतनी बिग डील लगती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 100 टाइम ये दुरूद पढ़ लिया। तो आप देखिए फ़रिश्ते हमारे ऊपर दुरूद भेजते हैं, कैसे भेजते हैं? मुस्नद अहमद की हदीस है 15768। हज़रत आमिर बिन रबिया रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान खुतबा उन्होंने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद पढ़े तो जब तक वो मुझ पर दुरूद पढ़ता रहेगा, फरिश्ते उस पर दुरूद पढ़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह। देखिए जब हम दुरूद पढ़ते हैं, आप इमेजिन करके आप पढ़िए कि एक तो वो दुरूद हमारा रसूलुल्लाह के सामने पेश हो रहा है, दूसरा वहाँ से जवाब आ रहा है, तीसरा फरिश्ते मेरे ऊपर दुरूद भेज रहे हैं। दुरूद क्या होता है? रहमतें भेजते हैं, बरकतें भेजते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करे। अच्छा जी, अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में क्या फरमाया? अब इंसान की मर्जी है कि वो कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े। तो अब आप पे है कि आप कितना चाहते हैं कि आप पे फरिश्ते दुरूद पढ़ें, उतना ही आपने पढ़ना है। अच्छा जी, क्योंकि यूजुअली होता है ना कि हम आदत बना लेते हैं तस्बीहात करने का, हमें शौक़ भी होता है, हम कुछ तस्बीहात अपने लिए रखते हैं कि अच्छा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, इतनी बड़ी तस्बीह है जिसकी कोई हद नहीं। अगर वहाँ से फ़ारिग होते हैं तो फिर अब नमाज का बेसिकली रख लें। अगर आपको आसानी लगती है कि अच्छा मैं फ़जर से ज़ोहर तक ये वाली तस्बीह पढ़ूँगी, ज़ोहर से असर तक ये पढ़ूँगी, असर से मगरिब, मगरिब से इशा, तो फिर आपके लिए और आसानी हो जाएगी। जब याद आएगा वो टाइम के अंदर आपने वही तस्बीह पढ़नी है, तो बहुत आसानी से इंशाअल्लाह हम कर सकेंगे। तो आइए जनाब, अब हम आते हैं अपनी क्लास की तरफ। सूरत अश-शम्स। सूरत अश-शम्स जो है ये मक्की दौर की सूरा है। इसमें 15 आयात हैं और इसमें रुकू कितने हैं? 1 रुकू है, और इसमें 54 कलमात हैं और 247 उसके हरूफ हैं। और अब देखिए ये सूरा भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे शुरू हुई है कि कस्मों पे शुरू हुई है, और ये वाहिद सूरा है जिसमें एक ही इतनी छोटी सी सूरा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 7 कस्में खा के फिर उसका जवाब दिया कि मैं कस्में क्यों खा रहा हूँ। आज इंशाअल्लाह हम उनके बारे में देखेंगे। और कस्मों के बारे में हमने देखा था ना कि मुशरिकीन मक्का जो थे ना उस ज़माने में, उनमें बहुत रवायत है, वो हर बात पे कसम खाते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो भी एक्सप्लेन कर दिया, जो तुम यूं ही कस्में खाते हो उसमें तुम्हारी पकड़ नहीं है, लेकिन जो कस्में तुम जानबूझ के खाते हो उसका कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी भी चीज़ की कसम हम नहीं खा सकते, वो शिर्क हो जाएगा। लेकिन हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना, वो तो अपनी मखलूक में से किसी की भी कसम खा सकते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कसम खाते हैं तो उस चीज़ की अज़मत बयान होती है कि वो चीज़ किस लेवल की थी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पे हमारा ध्यान करवाते हैं। बेसिकली तदब्बुर जो करने के ना, कि ये कसम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाई है, फिर हम उसके बारे में सोचें, हम देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज की कसम खाई है, तो फिर सूरज के बारे में सोचें, तो तौहीद तक पहुंच जाएंगे। ये सारी चीज़ें जिनकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कसमें खाई हैं, ये तौहीद तक पहुंचने का एक रास्ता भी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वश्शम्सी वदुहाहा, कसम है सूरज की और उसकी धूप की। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो सूरज की कसम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उठाई, यहाँ पे कही,
اب سورج اگر دنیا میں نہ ہو، اس زمین پہ نہ ہو تو زندگی ہی نہ ہو۔ اتنا بڑا سورج کا ایک نظام یہاں پہ چل رہا ہے اس کائنات میں کہ اگر سورج نہ ہو تو آپ دیکھیں ہماری فصلیں، جو سورج کی حرارت ہے تو ہماری فصلیں جو پکتی ہیں، جو ہمارے پھلوں میں پھل پکتے ہیں، اناج پکتے ہیں، اور سارے کا سارا جو سسٹم چل رہا ہے وہ سارے کا سارا سورج کی روشنی سے چلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر سورج تھوڑا سا بھی اپنی جس لیول پہ نا تھوڑا سا نیچے ہو تو ساری زمین پہ جتنے فصلیں ہیں، انسان ہیں، سب کو جل کے راکھ ہو جائے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا نا تو دنیا کو، اس زمین کو کیسے اس کے لیے تیار کیا، اس کے رہنے کے لیے، کہ سورج کی روشنی میں کس طرح سے دن کی روشنی ہوتی ہے، اور ہا۔ اب دیکھیں، اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر لوگوں نے جیسے نومیریکل نمبر کے حساب سے نہیں دیکھتے کہ اچھا وہ قرآن کا اعجاز جیسے کہنا چاہیے، کہ ان کو شوق ہوتا ہے کہ اچھا اس سورہ میں یہ چیزیں ہیں تو اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہوگا۔ تو میں یہ پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ عربی زبان میں ہائیڈروجن جو ہے نا، ہائیڈروجن کا جو سمبل ہے وہ ایچ ہوتا ہے۔ جیسے سورج جو ہے نا وہ 92% ہائیڈروجن ہے اور صرف 8% اس کے اندر ہیلیم ہے۔ تو ہائیڈروجن جو ہے اس کا سمبل ایچ ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں ایچ کو ہا کہتے ہیں، وہ جو 2 آنکھوں والی ہا ہوتی ہے نا، وہ والی ہا۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس سورہ میں ہر آیا کا جو آخری جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہ ہا پہ ختم ہوتی ہے۔ اچھا دوسرا انہوں نے کہا کہ اچھا یہ سورہ جو ہے یہ 91 نمبر پہ ہے، اور جو سورج ہے نا اس کو انہوں نے کہا کہ سائنس کہتی ہے کہ سورج اس زمین کے بننے کے 91 ملین ایئرز کے بعد بنا تھا۔ تو انہوں نے وہ ایک اس کے ساتھ اٹیچ کیا۔ دوسرا انہوں نے کہا سورج اور زمین کے درمیان کم ترین فاصلہ جو ہے نا وہ 91.5 ملین مائلز بنتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے وہ 91 کو اس کے ساتھ کہا۔ اور اس کے علاوہ سورج اور زمین کا جو ایوریج ڈسٹنس ہے وہ 15 کروڑ کلومیٹر ہے۔ تو اس سورہ کی آیات بھی 15 ہیں۔ تو میں نے کہا چلو مجھے مزہ آ رہا تھا اس کو پڑھنے کا، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتی ہوں۔ اچھا جی، اب سیکنڈ میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کس کی کھائی، ضحاہا کی، اس سورج کی گرمی کی قسم۔ اب آپ لوگ کافی فیملیئر ہیں اس لفظ سے، جسے صلاۃ الضحیٰ ہم پڑھتے ہیں نا۔ اب دیکھیے کہ صلاۃ الضحیٰ کیا، میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ایکسپلین کر دوں۔ اب یہ لفظ آیا ہے تو جیسے فجر کی نماز، جب ہم سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے نا، اس کے 15 منٹ کے بعد اشراق کی نماز ہوتی ہے۔ اچھا یہ سورج کا طلوع ہونے کے جو ٹائمنگ ہے اس کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ 15 منٹ کے بعد اشراق ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جائے نماز پہ ادھر ہی جہاں پہ اس نے نماز پڑھی تھی بیٹھا ہوا، پھر وہ تسبیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیان کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے پڑھ رہا ہے، اور پھر وہ 15 منٹ کے بعد اشراق پڑھتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے کا، وہ ایک تو وہ اپنے وہ بھی پڑھا نا کہ جوڑوں کا صدقہ ہوتا ہے، جتنے ہمارے جسم کے جوڑ ہوتے ہیں اس کا صدقہ ہوتا ہے، اور دوسرا کا کہ جو کرتا ہے نا، جو 2 نفل، صرف 2 نفل ادا کرتا ہے، اس کو پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب ہے۔ اب دیکھیں اب کتنا مشکل، اب تو مہنگا بھی اتنا ہو گیا ہے وہ حج کرنا، ایون عمرے پہ جانا ہر بندے کے بس کا کام تو نہیں ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیں صرف ایک اشراق پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، کہ اگر آپ سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد جب آپ 2 رکعت نماز نفل خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی وہ نہیں لگاتے کہ اچھا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس حاجت کے لیے پڑھ رہی ہوں تو میں اس حاجت کے لیے پڑھ رہی ہوں، نہیں، خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، تو پورے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے۔ اچھا اب یہ تو 15 منٹ کا ہو گیا۔ اب سورج طلوع ہونے کے 1 گھنٹہ کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے نا اس کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، اور اس کو چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا یہ نہیں ہوتا کہ 1 گھنٹے کے بعد فوراً ختم ہوگی، جب تک
پھر آگے ظہر کا ٹائم نہیں ہوتا نا، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس نماز کی بھی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو لوگ ضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں نا، وہ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو وہ پڑھتا ہے نا، تو سارے دن کے جو معاملات بندے کے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ تو انشاءاللہ میں سوچتی تھی کہ اسی طرح سے میں آپ کو نماز کے بارے میں بھی جو ہم سنت اور نوافل ادا کرتے ہیں نا، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ایک دن مجھے وقت ملے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جلدی میں ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ظہر کے پہلے 4 اور پھر آخر میں 4 جو 2 سنت اور 2 نفل ہوتے ہیں، وہ پڑھنے کئی دفعہ مشکل ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا تو پھر اور بھی محبت آ جاتی ہے۔ پھر ہوتا ہے کہ نہیں میں پڑھ ہی لیتی ہوں، کوئی بات نہیں، اب تھوڑی سی اگر دیر بھی ہو جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں پڑھ لیتی ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کی بھی قسم کھائی ہے، تو اس لیے اس نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں اگر پڑھ سکتے ہیں تو۔ دیکھیں فرسٹ کویسچن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کا ہی کرنا ہے، لیکن اگر نہیں پڑھی ہوگی تو وہاں تو مار پڑ جائے گی نا۔ لیکن جو نفل اینڈ سنہ ہے نا، وہ تو ایکسٹرا ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے ساتھ ان کو پورا کر دیں گے، اور اس کے اجر دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، کس کے پیچھے آئے؟ سورج کے پیچھے آئے۔ اب چاند دیکھیں، اب سورج کا کیا کام تھا کہ وہ فصلوں کو پکاتا ہے، اور جیسے پک جاتی ہیں فصلیں تو چاند کی جو روشنی ہوتی ہے نا، اس کے اندر ذائقہ ڈالتا ہے۔ کتنا خوبصورت نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہوا ہے کہ جیسے ہم آم کھاتے ہیں، انگور کھاتے ہیں، ہم کوئی بھی پھل آپ سوچ لیں، سبزی کا بھی اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے نا، تو وہ ذائقہ جو ہوتا ہے نا، وہ چاند کی کرنیں جو ہوتی ہیں وہ ذائقہ ان پھلوں میں اور ان سبزیوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی جب وہ ظاہر کرے اسے، کس کو ظاہر کرے؟ سورج کو ظاہر کرے، کیونکہ دن چڑھتا ہے تو پھر سورج طلوع ہوتا ہے نا۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور اس رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے، کس کو ڈھانپ لے؟ سورج کو ڈھانپ لے۔ اب یہاں پہ یہ ساری قسمیں اراؤنڈ سورج کے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اب 5ویں قسم کھائی وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم اس کی جس نے اس کو بنایا۔ کس نے بنایا آسمان کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان جو ہوتا ہے، کبھی تو ایسے ہوتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، پورا فل بلو مطلب نظر آ رہا ہوتا ہے، اور کبھی بالکل پہلے دن کا چاند جیسے ہوتا ہے نا، سوکھی ٹہنی جیسے ہوتی ہے، باریک سی، ویسے ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت پھر آپ کو کیا کرنا ہے وہ آج ہم حدیث سے دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الایمان، کہ بے شک ایمان لا یخلقو، کہ وہ پرانا ہو جاتا ہے فی جوف احدکم، تمہارے دلوں میں پرانا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک اور بھی بات بتا دوں کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں نا، جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، ان میں سے اکثر نے یہ میں بھی آپ لوگوں کے ذہن میں آیا ہو کہ خالقہ کا مطلب تو ہوتا ہے کہ پیدا کرنا، اور ہم باب جو ہوتے ہیں نا، ہم جب گرامر سیکھتے ہیں تو باب آتے ہیں ناصرہ ینصرو سے، خالقہ یخلقو کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پیدا کیا۔ یہاں پہ یخلقو ہے، تو یہ پیدا کرنے سے پرانا ہونا کیسے مطلب آ گیا؟ تو اگر اب دیکھیں خالقہ یخلقو آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، اور خالقہ یخلقو آتا ہے تو یہ باب آ جاتا ہے سمع یسمع سے، اور پورا مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ یہی مزہ آتا ہے جب آپ پہلا سٹیپ لیتے ہیں نا، پھر آپ کو ہوتا ہے پہلے تو تجوید کے ساتھ پہلا سٹیپ ہے کہ قرآن آپ کو صحیح طرح سے پڑھنا ہے، سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے کہ اب ہمیں پتہ تو چلے کہ قرآن میں کیا ہے، تو آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کرتے ہیں۔ پھر جب آپ وہ کرتے ہیں تو ایک اور لالچ ہوتا ہے کہ مجھے خود سے سمجھ آئے کہ یہ ورڈز کیسے بنے ہیں، تو پھر آپ گرامر کی طرف جاتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے۔ جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہت انجوائے پھر کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً ایمان پرانا ہو جاتا ہے فی جوف احدکم، تمہارے دلوں میں، کما یخلق الثوب، جیسا کہ پرانا کپڑا۔
تو پھر کیا کرنا چاہیے اس وقت جب اتنا ایمان پرانا ہو جائے؟ پرانا کپڑا جب ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ عادت پڑ جاتی ہے، تو ایک کمفرٹ لیول میں بھی آ جاتا ہے، پھر بندہ اس طرح سے نیا کپڑا پہننے کی جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی نا۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت اگزامپل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جب آپ کا ایمان پرانے کپڑے کی طرح پرانا ہو جاتا ہے تو فَاسْأَلُوا اللَّهَ، تو اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو ان یجدد الایمان، کہ وہ ایمان کو نیا کر دے، اس کو تازہ کر دے، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس سے کیا ہم نے سیکھا کہ جب بھی آپ کو تھوڑا سا ایسا لگے کہ ایمان کی ویسی حالت نہیں ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، کیونکہ دعا سے بڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں دیا ہوا۔ آنیسٹلی صرف یہ ایک ہی ہتھیار ہے ہمارے ہاتھ میں، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایمان بھی دے دیں گے، ہدایت بھی دے دیں گے، اور وہ راستہ بھی آسان کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں انشاءاللہ اپنی کلاس کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ سورۃ لیل میں ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ لیل جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، اس میں 21 آیات ہیں اور اس کا 1 رکوع ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ سورہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح سے، جیسے ہم نے پہلی سورہ میں، اس سے پہلے ہم نے جو سورہ شمس تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی تھی۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ اگین اس سورہ کا آغاز جو ہو رہا ہے وہ قسموں سے ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ایک نشانی بھی یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی سورہ کا آغاز جو قسم سے ہوتا ہے نا وہ مکی دور کی سورہ ہوتی ہے، وہ مدنی دور کی سورہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگین کیا کہا کہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں دن اور رات بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ دونوں مخلوق ہیں، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے نا، دن بھی اللہ کی مخلوق ہے، رات بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مخلوق کیوں پیدا کی؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ جب ہم دنیا میں آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تھا، تو آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ نہیں ہوا نا تو ضرور انہوں نے کئی نیوز میں دیکھ لیتے ہیں، کہ کبھی ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم سیر کے لیے جاتے ہیں تو ایک ریزورٹ بک کراتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت جگہ، یہ دیکھیں یہاں پہ ایسے درخت ہے، پانی جا رہا ہے، اور ایسا خوبصورت جگہ ہے رہنے کی۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے، خواہ وہ محل میں رہتا ہے خواہ وہ جھونپڑی میں رہتا ہے، لیکن دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ریزورٹ بنا دیا ہے نا۔ کتنی خوبصورت صبح ہوتی ہے۔ اب دیکھیں فجر کے بعد جو اشراق کا وقت ہوتا ہے نا، اس ٹائم پہ اگر آپ کھڑکی، آپ کے جہاں سے آپ نماز پڑھتے ہیں نا وہاں پہ اگر آپ باہر دیکھیں، اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ کیسے سورج جو ہے نا، پہلے تو یوں کر کے اس کی روشنی ہوتی ہے نا جب فجر کا ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت، اور پھر اس کے بعد روشنی اوپر کی طرف آتی ہے، اور پھر جب سورج آتا ہے اتنا پیارا، ایسا 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 اوپر آتا پہلے ٹھنڈا ٹھنڈا بالکل لگ رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک دم سے روشن پورے کا پورا ہو جاتا ہے، پوری کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ کس کے لیے بنائی ہے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں، اب دیکھیں درخت بنا دیے، پودے پھل بنا دیے، سبزیاں اگا دی، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پانی، ہوائیں، ہر چیز کس کے لیے کر دیے؟ ہمارے لیے کر دیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم اتنے امپورٹنٹ، اشرف المخلوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا کہ اتنے امپورٹنٹ ہے ہم۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور قسم میں نے کتنی دفعہ ہم نے پڑھا نا کہ کیوں کھاتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کی عظمت بیان کرتے ہیں، تو جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں نا اس پہ ضرور تدبر کیا کریں۔ دیکھیں روشنی کی بات ہے نا، اگر تو ہمارے اختیار میں کیا ہوتا ہے، ہم نے تو ایک شادی ہال بک کرانا ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ ایک ہال کو روشن کرنے کے لیے کتنے بلب لگائے جاتے ہیں، کتنی لائٹیں لگائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بل آتا ہے بجلی کا بل، اللہ معاف کرے، تو وہ 3-4 گھنٹے کے فنکشن میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کو روشن کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے۔ اور رات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے
کہ اب ہمیں سونے کی ضرورت ہے۔ اب ہم دیکھیں جب کسی چور کو مار پڑتی ہے نا، سزا ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو پہلے اچھے سے کھانا کھلاتے ہیں اور پھر اس کو سونے نہیں دیتے۔ وہ جیسے اس کو نیند آتی ہے، کیونکہ کتنی دیر جاگ سکتا ہے، ایک دن جاگ لے گا، اگلے دن تو نیند آنی ہے، پھر وہ اس کو اٹھائے رکھتے ہیں۔ یہ اس کی سزا ہوتی ہے کہ اس کو نیند نہیں آئے گی، پھر وہ اس کو مارتے ہیں اور اس وقت اسے اگلواتے ہیں وہ بات جو اس نے اس کا جو بھی جرم ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پوری کائنات کو سلا دیتے ہیں کہ میرے بندے نے سونا ہے، کیونکہ ہماری باڈی اٹ سیلف جو اندر ہمارا ڈاکٹر کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی کلینزنگ ہونی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت سب کو سلا دیتی ہے۔ صبح ہمارے سارے جو سیلز، ویسٹ سیلز ہوتے ہیں، وہ سارے ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں اور نئے سیل ہمارے ریجوینیٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اگلا دن شروع کرتے ہیں۔ اب دن جب شروع ہوتا ہے، اب دیکھیں سارے پرندے بھی اپنے اپنے گروپس میں نکل رہے ہوتے ہیں، اتنے پیارے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے انسانوں کے لیے بھی پھر وہ اپنی زندگی کے لیے معاش تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کی قسم کھا کے پھر کہا وَمَا خَلَقَ، اور اس کی قسم جس نے پیدا کیا الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، کہ آدمی نر اور مادہ، مطلب آدمی اور عورت کو پیدا کیا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ اپوزٹ کی بات ہو رہی ہے نا۔ اب سورج ہے، چاند ہے، اب کبھی ایسا ہوا کہ چاند نے کہا جی کوئی نہیں، میں تو تنگ آ گیا ہوں، جب سے دنیا بنی ہے مجھے رات ہی کو کیوں نکلنا ہے، میں آج دن کو نکلنا ہے۔ اور سورج نے کبھی نہیں کہا مجھے کیوں تپایا ہوا ہے، میں دن کے وقت نکلتا ہوں، میں نے آج ٹھنڈا ٹھنڈا رات کو نکلنا ہے۔ نہیں ہوتا نا، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی تو جس مقصد کے لیے جس طرح سے پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ویسے کام کریں۔ دن اور رات کو آپ دیکھ لیں، ایک آدمی اور عورت ایک ایسے ہیں جو آپس میں لڑتے ہی رہیں گے کہ نہیں میں تو مجھے کیوں ایسے کہہ رہے ہیں، مجھے وہ عورت کارڈ ہم کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمی اور عورت کو تقوی کے لحاظ سے جب اجر کی بات آتی ہے تو ایک برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ جب وہ قیامت کے دن اپنے اعمال لے کے آئیں گے تو جو ان کا تقویٰ کا لیول ہے وہ اسی لحاظ سے ان کی نیکیاں، یہ نہیں کہ آدمی کی نیکی بڑی ہوگی عورت کی نیکی چھوٹی ہوگی، ایک جیسی نیکیاں تو لیں گی۔ لیکن دنیا میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات و دن کا بتایا نا، ان کا اپنا کام ہے، اس کا اپنا کام ہے، زمین کا اپنا کام ہے، آسمان کا اپنا کام ہے، اسی طرح سے آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے۔ قرآن میں بتا دیا اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا، پورے مقصد بھی بتا دیے، شادی سے پہلی زندگی اور شادی کے بعد کی زندگی کے بھی مقصد بتا دیے، قوام بنا دیا آدمی کو۔ عورت کو کیا بنایا، عورت تو شہزادی کی شہزادی بنا کے رکھ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں پیدا ہوتے ہی پہلے باپ اس کا حفاظت کرنے والا، چلو جی بیٹھے بٹھائے پیدا ہو گئی ہے، اب اس کی حفاظت اس کا باپ کرے گا، وہ ذمہ دار ہے اس کا، تم فکر نہیں کرو۔ اور پھر اس کے بھائی، اور اتنی اس کی عزت ہوتی ہے بہن، اس کے بعد شادی ہوتی ہے تو خامند کو قوام بنا دیا کہ اس کے سارے خرچے کی ذمہ داری تمہاری ہے، یہ محترمہ اپنی جگہ پہ بیٹھی رہیں گی۔ اب بیٹھ کے پھر بچہ پیدا کرتی ہے تو جنت آسمان سے اٹھا کے اس کے پاؤں کے نیچے ظاہر کر دی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، نانی بنتی ہے، دادی بنتی ہے، پھر عزتیں ہی عزتیں ہوتی ہیں۔ وہی عورت ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے نا، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں پیدا ہو جاتی ہیں اس گھر کے اندر۔ جب بیٹی باپ کے گھر میں آتی ہے تو وہی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یاد ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑا اپنے ڈالا ہوتا تھا نا، وہ ان کے لیے بچھا دیتے تھے، ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، پھر مقابلہ کیوں کرنا شروع ہو جاتی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی اس بات کی۔ عورت کو اپنا مقام سمجھ آ جائے اور آدمی کو اپنا مقام۔ آج پرابلم کیا ہو گیا کہ دونوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے، نہ وہ قوام رہا، نہ وہ اس طرح کی عورت رہی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اب کھول کے دیکھیے قرآن میں کہ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس یونٹ پہ کام کیا نا، ہسبینڈ اینڈ وائف جب وہ پہلی دفعہ اپنا گھر بناتے ہیں، کسی چیز پہ کام نہیں ہوا، کیونکہ یہ وہ یونٹ ہے جس کے بعد نئی نسل نے بڑا ہونا تھا، جس کے بعد نئی نسل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملانا تھا۔ مقصد ہی فرق ہو گیا نا پھر سارے کا سارا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو عورت اور آدمی کو پیدا کیا، ہر ایک اپنا اپنا رول دے کے پیدا کیا ہوا ہے۔ دیکھیں وہی بات کہ اختلاف ہونا اور بات ہے، مخالفت ہونا اور بات ہے۔ اختلاف جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میری امت پہ رحمت ہے۔ اختلاف ہونا تو صحابہ میں اختلاف تھا۔ اب دیکھیں امام
ہم جب پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا تم کون سے مسلک سے ہو، تو اختلاف ہو جاتا ہے، ان میں بہت سے ایسے مسائل ہیں، لیکن مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ مخالفت انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، کہ دیکھو لوگوں تم میں سے بے شک ہر ایک کی کوشش علیحدہ علیحدہ ہے، ہر کوئی اپنی طرح کوشش کر رہا ہے، ہر انسان کو دیکھیں ہمارے جیسے پور ہے نا، ہر ایک کے جو ہم فنگر پرنٹس کرتے ہیں، باپ کا فنگر پرنٹ بیٹے سے نہیں ملتا، بیٹی کا فنگر پرنٹ ماں سے بھی نہیں ملتا، کسی انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا، رائٹ؟ ہم میں سے ہر کوئی علیحدہ علیحدہ سے اپنا اپنا جواب دہ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی کوشش فرق ہے۔ اب یہ سورہ جو ہے نا، کہتے ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ ہوا کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے، کیونکہ مکہ میں ہی تو رہتے تھے، چھوٹا سا تو مکہ ہوتا تھا، سب ایک دوسرے کو تو جانتے تھے۔ جب اسلام لے کے آئے تو وہ آپس میں تب تو وہ ان کی دشمنیاں شروع ہو گئیں، جو مشرکین مکہ تھے ان کے آپس میں تو یہ دوستیاں تھی، خاندان تھے ایک ایک۔ تو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق، کیونکہ یہ بہت امیر تھے، ان کا بزنس تھا، کپڑے کا بزنس کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ جب اسلام لے کے آئے تھے نا، 40,000 درہم تھے ان کے پاس اس وقت، لیکن جس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے نکلے نا، تو کچھ ہی تھا ان کے پاس سامان، پورے کا پورا پیسہ انہوں نے اسلام کی جڑوں میں لگا دیا تھا۔ یہ وہ تھے کہ جن کو دیکھیں حضرت سب سے پہلے اسلام لانے والی عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں کون تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور جو غلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن ثابت تھے، آئی تھنک ثابت، مجھے بھول گیا، زید ان کا نام تھا، وہ اسلام لے کے آئے تھے۔ اور آدمیوں میں جو سب سے پہلے جو باہر کی جو تھے نا ان کے جاننے والے میں سے سب، جو حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے، دوست تھے، سب سے پہلے ایمان جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق لے کے آئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس بھی میں نے ایمان کو، جس کے پاس میں نے دین کو پیش کیا تھا نا، ہر ایک نے اسلام کے بارے میں کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت بات کی، سوچا تھوڑا سا۔ حضرت ابوبکر صدیق واحد انسان تھے جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے سمعنا و اطعنا کیا تھا، اور یہی حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ کہتے ایک دفعہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ امیہ بن خلف جو تھے ان کے غلام تھے بلال رضی اللہ عنہ، تو وہ ان پہ بڑا ظلم کرتے تھے، جیسے کیونکہ غلام خریدے جاتے تھے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان اس زمانے میں ایک مال کی طرح ہوتے تھے، جیسے گائے بکری بھینس خریدی جاتی ہے، اسی طرح سے جو غلام ہوتے تھے وہ خریدے جاتے تھے۔ تو حضرت بلال جو تھے وہ ان کے غلام تھے۔ اب جیسے ہی حضرت بلال نے اسلام قبول کیا تو ان کا جو مالک تھا اس نے وہ، کیونکہ وہ تو مسلمان نہیں تھا، امیہ بن خلف جو تھا، اس نے ان پہ اتنا ظلم کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق گزرے، دیکھا کہ ان کو تپتی ریت پہ لٹایا ہوا ہے، اس کے اوپر بھاری پتھر رکھا ہوا ہے، اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو دیکھ کے امیہ کو کہتے ہیں، امیہ تیرا ستیہ ناس، تو کیوں ایسے کر رہا ہے؟ کہ صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے؟ تو امیہ نے کہا کہ اچھا تمہیں اتنی جو محبت آ رہی ہے تو خرید لو تم اس کو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسے پوچھا کہ اچھا تم کتنے میں اس کو بیچتے ہو؟ تو جو منہ مانگی قیمت تھی نا، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی ادا کی، اور حضرت بلال کو آزاد کر کے ان کو آزاد کر دیا، مطلب اپنے پاس غلام نہیں رکھا، ان کو خریدا اور ان کو آزاد کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ آگے انشاءاللہ ان کے بارے میں آئے گا کہ یہ جو تھا نا، ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری سب کی کوششیں علیحدہ علیحدہ، فرق ہے۔ تو اس میں یہی تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی کوششیں دیکھیں، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف بھاگتے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف امیہ دیکھو، ان کی کوششیں کیا تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی طرف جو لوگ آ رہے تھے ان پہ ظلم کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی والے سارے کام کر رہے تھے۔ اب دیکھیے ہر انسان، آپ اپنی کلاس میں دیکھ لیجیے، ہر اسٹوڈنٹ کی کوشش فرق ہوتی ہے۔ بعض اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی ان کے دل پہ اثر ہوتا ہے کہ وہ ان کی زندگی میں عمل میں آنے شروع ہو جاتی ہیں آیات،
कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो पेपर देने में बड़े अच्छे होते हैं लेकिन अमल में बहुत पीछे रह जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको टेस्ट देने ही मुश्किल लगते हैं, वो कहते हैं जी नहीं टेस्ट नहीं दिया जाता, हम तो नहीं लिख सकते। अल्लाह अकबर! अब उनको ये भी नहीं पता होता कि एक लफ्ज़ लिखने का कितना सवाब, ये लफ्ज़ जो है ना, ये स्याही क़यामत के दिन हमारी गवाही देने वाली बन जाएगी। उनको क्योंकि पता नहीं होता तो वो काम चुरा कहते हैं कि अच्छा जी गूगल टेस्ट दे दे, वो लिखने वाला टेस्ट नहीं दे। लेकिन अल्लाह सुब्हाना तआला ने यहाँ पे इतनी बड़ी बात कह दी कि देखो हर एक की कोशिश फ़र्क है, इसलिए अगर कोई नेकी की तरफ भी जा रहा है ना, तो हर एक का दर्जा फ़र्क है। हर कोई अपने मुताबिक काम कर रहा है, कुछ समय नवात आना, फ़ौरन सुनता कर लेता है, कुछ बस मुँह से ही बोलता रहेगा कि अच्छा दुआ करो मैं भी ऐसे हो जाऊँ, अच्छा दुआ करो मैं भी ऐसे हो जाऊँ, करना कराना कुछ होता नहीं है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि बस खामोशी के साथ अंदर की पूरी दुनिया उनकी हिल जाती है और पता भी नहीं चलता बाद लोगों को। हाँ, ईमान जब आता है ना दिल के अंदर, तो फिर वो ज़ाहिर पे आता है, फिर वो पता चलता है इंसान का, पूरे जवारे पे आता है। ईमान छुपता नहीं है, दिल के अंदर होता है। दिल के अंदर जब बीज होता है ना, बीज अगर दिल के अंदर ही रह जाएगा, तो वो तो फिर कीड़े खा जाएँगे उसको, राइट? बीज जब बोया जाता है ना वो दिल के अंदर, क्योंकि दिल के अंदर आता है ना, तो फिर ईमान बंदा उस वक़्त वो कहते हैं कि मैं बिछ जाऊँ किसी तरह से, कि मैं कोई ऐसा काम कर दूँ कि अल्लाह राज़ी हो जाए। वो बीज जब फूटता है ना, पहली कोपल कभी आपने देखी होगी तो आपको पता चलेगा, जो खुशी की इंतहा होती है ना, कि वो एक्चुअली वो जो ईमान है ना वो अब अमल में आना शुरू होता है। वो फिर छोटा-छोटा पौधा बनता दरख्त और फिर तनावर दरख्त बनता है। यही ईमान है। तो वो भी सबका डिफरेंट लेवल का होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार हमारे लिए आसानियाँ फरमाना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे बयान भी कर दिया कि कोशिशें भी कैसी हैं। क्या-क्या करने से इंसान का ईमान जो होता है वो इस लेवल पे आ जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे राज़ी हो जाते हैं, वो जन्नत का हकदार बन जाता है। आगे देखिए आप आया नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फ़अम्मा मन आता, कि रहा वो जिसने दिया, जिसने क्या दिया, बगैर लालच के अपनी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको नेमतें अता की थी ना, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में खर्च करने वाला। अपनी ताकत, अपनी दौलत, अपनी अपनी सलाहियत, अपनी हर वो चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको नेमत दी है, वो इंसानों की बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए उसको इस्तेमाल करने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो जो अल्लाह की राह में देता है। अब देखिए जिस वक़्त ये आया नाज़िल हुई थी ना, सूरत अल-बक़रा की आया नंबर 245, बहुत प्यारी आयत थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मन ज़ल्लज़ी यक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना फ़युज़ाइफ़ुहु लहू अज़आफ़न कसीरा, कि कोई ऐसा है जो अल्लाह की राह में अल्लाह को कर्ज़े हसना दे। अच्छा, जब ये आया नाज़िल हुई ना, तो सहाबा बैठे हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कोई है जो मुझे कर्ज़े हसना दे। तो उनमें से एक सहाबी उठे, वो हज़रत अबू दहदा, उनके पास गए, उनका बाग होता था वहाँ पे। तो कहते हैं कितनी खूबसूरत बात है ना, तो उनके बहुत खूबसूरत उनका बाग था, बड़ा महंगा, जैसे होता है ना उस एरिया में कोई अमीर बंदा होता है, जैसे इस तरह से उनके बाग थे। तो उन्होंने वो जो सहाबी थे ना, उन्होंने अबू दहदा को जाके ये आयत सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आज ये वही नाज़िल हुई है। तो भागे आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो आगे कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मैंने सुना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कर्ज़े हसना जो मुझे देगा तो उसको मैं बहुत ज़्यादा अता करूँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। तो कहते हैं कि अच्छा, अगर मैं अल्लाह की राह में कर्ज़े हसना दूँगा तो क्या मुझे जन्नत मिलेगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, बिल्कुल मिलेगी। तो फिर फ़ौरन ही कहते हैं, अच्छा मुझे क्या मेरी बीवी को भी मिलेगी? कितने अच्छे थे ना, बीवी को भी साथ ही रखा। हमारे जैसे होते हैं, हाँ मुझे मिल गई है, चलो ठीक है भागो, मेरा तो काम हो गया। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुम्हारी बीवी को भी मिलेगी। अच्छा, फिर कहते हैं अच्छा मेरे बेटे को भी मिलेगी? तो रसूलुल्लाह मुस्कुराने लगे। तो कहते हैं हाँ, अबू दहदा, आपके बेटे को भी मिलेगी। तो कहते हैं अच्छा ठीक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जो दोनों बाग है ना, मैं अल्लाह को कर्ज़े हसना के तौर पे मैं अल्लाह की राह में देता हूँ।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं करो, एक बाग तुम अपने लिए रखो, तुमने आखिर गुज़र बसर करना है तो तुम्हें ज़रूरत है। आप देखें लेवल ऑफ ईमान देखें कि क्या है। अच्छा, अब वो पता है जैसे रसूल अल्लाह ने कहा कि एक बाग रखो, तो फिर क्या उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, जो मेरा ये बाग है ना, जो फलों से भरा हुआ है, जिसमें खजूरों के भरे हुए दरख्त हैं, और वो ऐसा बाग है जिसके अंदर चश्मा भी बहता है। वो सबसे जो महंगा तरीन बाग होता था ना, जिसमें चश्मा बहता था, और उसके अंदर उनका घर भी था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये सबसे अच्छा ये वाला है, मैं ये अल्लाह की राह में देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए जिसकी कोई हद नहीं। उन्होंने कहा कि अबू दहदा, तुमने बड़ा ज़बरदस्त सौदा किया है। अच्छा, अब वो फ़ौरन भागे वापस अपने घर की तरफ, वो बाहर से चीख रहे हैं कि अबू दहदा, अपनी उसके उम्मी दहदा बाहर आ जाओ, मैंने बाग का सौदा कर दिया। वो बाहर आके कहती हैं कि क्या हुआ, बाग किसको बेच आए हो? तो कहते हैं कि मैंने जन्नत के अल्लाह से इसका सौदा कर लिया। तो आप देखिए वो बीवियाँ भी कितनी अच्छी थी। कोई और होता तो कहता है कि क्या मतलब है, हमारा घर है, हमारा खाना इधर है, बागों में फल पूरा लगा हुआ है काटने के लिए। उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा सौदा कर रहे हो, और फ़ौरन अपना सामान लिया और उनके साथ निकल गई और अपने दूसरे वाले बाग के अंदर चली गई। तो ऐसे लोग होते थे। फिर देखिए हज़रत, मैं इसलिए आपको ये सुना रही हूँ कि जब देने की बारी आती है ना, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मस्जिद में गए हैं, तो फिर हम पता है क्या होता है कि जो हमारी पर्स के अंदर चेंज होता है ना, हम वो निकाल रहे होते हैं वो वापस डालने के लिए, या कभी किसी को देना होता है। अब यहाँ पे देने की बारी, अपना आप देखिए सारे कि हमारे पास क्या है, और जब देने की बारी आती है तो वह यमनाउन अलमाउन हो जाते हैं कि बरतने की मामूली चीज़ भी नहीं देते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जंगे तबूक का टाइम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पहला वक़्त था क्योंकि इतनी सुपर पावर के साथ जंग थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया कि हेल्प की ज़रूरत है, जो कुछ है, अगर जो कुछ दे सकते हो तो